الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ بزرگوں، سورہ حجر کا سورت ابراہیم کے ساتھ اسمی ربط عرض کر رہا ہوں۔ سورہ رعد جب شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ فرمائیں گے کہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ مسئلہ کیا ہو چکا ہے؟ اور مسئلہ بدیہی بن چکا ہے۔ اب دلائل دینے کی ضرورت نہیں، اب تنبیہات پیش کرو۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا کہ اگر تنبیہات سے بھی نہیں مانتے تو وقائع سناؤ، گزشتہ تباہ شدہ قوموں کے حالات پڑھ کر سناؤ۔ اب سورہ حجر میں فرمائیں گے کہ اب بھی وقت ہے، مان لو ورنہ اصحاب الحجر کی طرح برباد کر دیے جاؤ گے۔ یہ ربط ہے اسمی نام کو نام کے ساتھ۔ فرمایا دلائل بھی پیش کیے گئے، عقلی نقلی دلائل، تنبیہات پیش کی گئیں، وقائع پیش کیے گئے۔ اب مان لو ورنہ اصحاب الحجر کی طرح کیا کر دیے جاؤ گے؟ تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ یہ اسمی ربط ہے۔ معنوی ربط یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر تمہیں وقائع سنائے گئے۔ سورہ ابراہیم کے اندر تمہیں وقائع سنائے گئے، اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، پھر پچھتاؤ گے۔ یہ معنوی ربط ہے۔ فرق ہے اسمی اور معنوی ربط کا۔ اسمی ربط میں فرمایا وقائع پیش کیے گئے، مان لو ورنہ اصحاب الحجر کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اور معنوی ربط کیا ہے کہ وقائع سنائے گئے، مان لو ورنہ جب عذاب آئے گا تو پھر پچھتاؤ گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، عذاب آئے گا، پچھتاؤ گے۔ یہ معنوی ربط ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت دو دلائل عقلیہ آئیں گے۔ کتنی دلائل آئیں گے؟ دو دلائل عقلیہ آئیں گے تفصیل کے ساتھ، اور 5 دفعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے گی۔ کتنی دفعہ تسلی آئے گی؟ 5 دفعہ تسلی آئے گی، اور 5 نمونے آئیں گے تخویف دنیاوی کے۔ یہ خلاصہ ہے۔ 2 دلائل عقلیہ آئیں گے، 5 نمونے آئیں گے دنیاوی تخفیف کے، اور 5 دفعہ نبی علیہ السلام کو کیا دی جائے گی؟ تسلی دی جائے گی۔ اب آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ تلک کے نیچے لکھا ہے تمہید مع الترغیب، تمہید باندھ رہے ہیں ترغیب دینے کے لیے۔ یہ ہیں آیتیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن کی جو بالکل واضح ہے۔ اصطلاحات کے اندر پڑھائے تھے، اور اسی آیت کا حوالہ تھا وہاں کہ اگر شروع کے اندر لفظ الکتاب اور لفظ قرآن کٹھے آ جائے تو اس سے کیا اشارہ ہوتا ہے؟ الکتاب سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ مضامین قدیمہ آئیں گے۔ کچھ مضامین کیا آئیں گے؟ قدیمہ آئیں گے، پچھلی کتابوں کے کچھ مضامین کا ذکر ہوگا۔ اور لفظ قرآن سے اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ مضامین جدیدہ آئیں گے۔ کتاب سے اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ مضامین
قدیمہ آئیں گے، اور قرآن سے اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ مضامین جدیدہ آئیں گے۔ اب اوپر تمہارے پاس امم ماضیہ کا لفظ لکھا ہوا، یہ غلط ہے۔ امم ماضیہ کاٹ کر کتب سابقہ لکھ دو، امم ماضیہ کا لفظ غلط ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ ہیں آیتیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن کی جو بالکل واضح ہے۔ ربما یود الذین کفروا، ربما پر لکھا ہے دعوی صورت، ربما یود الذین کفروا، بار بار تمنا کریں گے۔ ربما یود کا معنی بار بار تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کب تمنا کریں گے؟ کفروا کے نیچے لکھا ہے بوقت عذاب، کب تمنا کریں گے؟ بوقت عذاب، بار بار تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ فرما بردار ہوتے، وہ کیا ہوتے؟ فرما بردار ہوتے۔ ذرہم یاکلوا، یہ زجر ہے، چھوڑ تو ان کو۔ کیا معنی ان کو چھوڑ؟ یعنی غم نہ کر، یعنی غم نہ کر، چھوڑ تو ان کو۔ یاکلوا، کھا لیں، ویتمتعوا، اور نفع اٹھا لیں، ویلہہم العمل، اور غفلت میں رکھیں ان کو۔ العمل، خیالی منصوبے، اور غفلت میں رکھیں ان کو، غفلت میں رکھیں ان کو خیالی منصوبے۔ فسوف یعلمون، پس ابھی مرتے ہی یہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، یہ تخویف دنیاوی ہے، اور لکھا ہے حکمت امہال، حکمت ڈھیل دینے کی حکمت کیا ہے؟ عذاب نہ آنے کی حکمت یہی ہے کہ عذاب کا وقت مقرر ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں برباد کیا ہم، نہیں برباد کرتے تھے ہم کسی بستی کو۔ اوپر لکھا ہے شرک و کفر کی وجہ سے، شرک و کفر کی وجہ سے نہیں ہلاک کرتے تھے ہم کسی بستی کو۔ الا ولہا کتاب معلوم، مگر درا حالانکہ واسطے اس کے لکھت ہے معین، مگر واسطے اس کے لکھت ہے، کتاب معلوم ان کا معنی لکھت ہے معین۔ اوپر لکھا ہے یعنی سزا کا وقت مقرر نہیں آیا، یعنی سزا کا وقت مقرر نہیں آیا، مگر واسطے درا حالانکہ واسطے اس کے لکھت ہے معین۔ ما تسبق من امت اجلہا، لکھا ہے سنت اللہ، اور لکھا ہوگا بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے، بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے، ما تسبق من امت اجلہا، نہیں آگ ہوتی تھی کوئی جماعت اجلہا مقرر سے، اجل کا معنی اپنے وقت مقرر آتی تھی، ما یستأخرون، اور نہ پیچھے ہوتی تھی۔ وقالوا، اور کہتے ہیں یہ شکوہ ہے، یا ایھا الذی، آیو انسانا، نزل علیہ ذکر، جو اتار گیا اوپر اس کے نصیحت نامہ، یعنی یہ قرآن۔ نزلہ حضرت یہ جو ہے نا یہ مسخری ہے، یہ کیا ہے؟ مسخری ہے، اس لیے نیچے لکھا ہے نزل بزعم، اس کے بزعم، وہ تو حضرت کو رسول نہیں مانتے تھے، مسخری کرے، کہتے ہیں یا ایھا الذی، ایو انسانا، نزل علیہ ذکر، جو اتارا گیا بزعم اس کے اوپر اس کے ذکر نصیحت نامہ یہ قرآن۔ انک مجنون، بے شک تو پاگل ہے، تو کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اوپر ایک لفظ لکھ لو، اور تیرا دعویٰ نبوت غلط ہے۔ انک لمجنون پر یہ لفظ ضروری ہے، اور تیرا دعویٰ نبوت غلط ہے، کیونکہ انک لمجنون جو ہے یہ تمہید ہے، مقصد جو ہے وہ یہی ہے
کہ تو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، توحید والا مسئلہ بیان کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لکھ لیا؟ انک لمجنون، بے شک تو البتہ پاگل ہے، اور تیرا دعویٰ نبوت غلط ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں سے۔ فرشتے آتے، سمجھا، فرشتے آتے تیری رسالت کی کیا کرتے؟ تصدیق کرتے۔ حضرت بات یہ ہے، سورہ انعام کے اندر انشاءاللہ پڑھو گے، ہر دور کے مشرک کے 3 نظریے رہے ہیں۔ کتنے نظریے رہے ہیں؟ 3۔ پہلا نظریہ کہ نبی وہ ہوگا جو غیب دان ہوگا، نبی وہ ہوگا جو جس کو غیب کا علم نہیں دیا گیا وہ نبی نہیں بن سکتا۔ دوسرا نظریہ نبی مختار کل ہوگا، جس کو کلی اختیار نہیں دیا گیا وہ بھی نبی نہیں بن سکتا۔ اور تیسرا نظریہ کہ نبی نور ہوگا، بشر کبھی نبی۔ یہ تینوں نظریے جو ہیں ہر دور میں چلے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشرکین مکہ ناجائز مطالبے کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھو گے، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، مکے کے اندر چشمے جاری کر کے ہمیں دکھا، او یکون لك بیت من زخرف، تو غریب آدمی ہے، حکم دے تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرا گھر کس کا بن جائے، او ترقى في السماء، یا ہمارے سامنے تو آسمان پر چڑھ جا، سمجھا، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ۔ یہ سارے مطالبے وہ کیوں کرتے تھے؟ اصل میں پیچھے سے وہی نظریہ ہوتا تھا کہ اگر تیرے پاس کلی اختیار ہے تو تو نبی ہے، ورنہ نبی نہیں ہے۔ اب یہاں بھی وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تیرے ساتھ فرشتے آتے۔ کون آتے؟ فرشتے آتے، وہ آ کر تیری نبوت کی کیا کرتے؟ تصدیق کرتے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں سے۔ ما ننزل الملائکۃ، جواب شکوہ، اور اوپر ایک لفظ ہے، جس طریق پر تم کہتے ہو، جس طریق پر تم کہتے ہو اس طریق پر نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو، الا بالحق، مگر ساتھ فیصلے کے۔ میرے طرف دیکھو، جواب شکوے کا حاصل سمجھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مطالبہ کرتے ہو فرمائشی معجزے کا۔ کس کا مطالبہ کرتے ہو؟ فرمائشی معجزے کا۔ اور میرا قانون ہے کہ جب فرمائشی معجزہ آ جائے اور پھر نہ مانو تو پھر عذاب بھی فوراً آ جاتا ہے، پھر عذاب بھی۔ ہاں، جس طریق پر تم مطالبہ کرتے ہو فرشتوں کے نزول کا، اگر فرشتے آ گئے تو پھر حق والا فیصلہ بھی ساتھ آ جائے گا، پھر نہیں مانو گے تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ ما ننزل الملائکۃ، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو جس طریق پر تم کہتے ہو، الا بالحق، مگر ساتھ فیصلے کے، مگر ساتھ فیصلے کے۔ وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے، نہیں ہوں گے وہ اس وقت، ہاں پھر ذرا بھی مہلت نہیں ملے گی، فوراً عذاب آ جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ تخویف دنیاوی ہے، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اس نصیحت نامے یعنی قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم واسطے اس کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ دعویٰ ہے، اور انا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ اس کی دلیل ہے۔ فرمایا قرآن ہمارا نازل کردہ کلام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نے اس کو آج تک ہر قسم کے تغیر سے پاک رکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم واسطے اس کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجتے رہے ہم تجھ سے پہلے۔ کس کو بھیجتے رہے؟ رسولوں کو۔ اوپر لکھ لو،
رسولن کا مفعول مقدر، ارسلنا کا مفعول مقدر ہے، رسولن رسولوں کو یا رسولن جو بھی لکھ لو۔ وَلَقَدْ ارسلنا، اور البتہ تحقیق بھیجتے رہے ہم تجھ سے پہلے رسولوں کو، فی شیع الاولین، بیچ جماعتوں پہلوں کے، بیچ جماعتوں پہلی جماعتوں کے اندر بھی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ہوتے تھے ساتھ اس کے مسخریاں کیا کرتے تھے۔ حضرت آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے، ان کے ساتھ بھی یہی مسخریاں ہوتی رہیں۔ آپ کو جو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ سے ناجائز مطالبے کر رہے ہیں، یہ آپ سے نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ہوتے تھے ساتھ اس کے مسخریاں کیا کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم اس کو، نسلکہ کا ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع اوپر لکھا ہوا ہے، ایل استہزاء، یہ استہزاء اور یہ مسخری اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم اس کو بیچ دلوں مجرمین کے، یعنی کفار مکہ، یعنی ان کے دلوں میں ہم داخل کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، ثمرہ لکھا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں ہر وقت یہی استہزاء داخل کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے لا یؤمنون بہ، جس کی وجہ سے نہیں ایمان لے آتے وہ ساتھ اس قرآن کے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی ہے مثال پہلے لوگوں کی، سمجھا، پہلے لوگوں کی مثال بھی گزر چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، حضرت یہ بھی شکوے کے متعلق ہے، انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے لے آؤ، کیا لے آؤ؟ حضرت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فرشتے لے آؤ، آپ کی نبوت کی تصدیق کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کا آنا تو کجا، ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں، آسمان کے دروازے کھول دیں، یہ خود آسمان پر چڑھ جائیں، خود بنفس نفیس آسمان پر چڑھ جائیں، مشاہدہ کر آئیں، پھر بھی کہیں گے کہ میاں ہماری تو آنکھیں باندھ دی گئیں، بلکہ کہیں گے نا میاں ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر کیا کر دیا گیا ہے؟ جادو کر دیا گیا ہے، یہ کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اور اگر کھول دیں ہم اوپر ان کے دروازہ آسمان سے، نیچے لکھا ہے یعنی نزول ملائکہ سے بڑھ کر، نزول ملائکہ سے بڑھ کر اگر کھول دیں ہم اوپر ان کے دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس رہیں وہ سارا دن بیچ اس کے، یعرجون چڑھتے رہیں، یعرجون کا معنی چڑھتے رہیں۔ اوپر ایک لفظ لکھ لو جس میں نیند اور اونگ کا شبہ نہ ہو، جس میں نیند اور اونگ کا شبہ، جس میں نیند اور اونگ کا شبہ نہ ہو۔ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، بس سارا دن رہیں وہ بیچ اس کے چڑھتے رہیں۔ لَقَالُوا، البتہ کہیں گے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تحقیقی بات ہے باندھ دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، سُكِّرَت کا معنی باندھ دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، بل، یہ بل ترقی کے لیے ہے، نا میاں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہیں جادو مارے ہوئے، بلکہ ہم قوم ہیں، میری طرف دیکھو بھائی، ایک ہے کہ کسی بندے کو آنکھوں سے کوئی چیز تبدیل نظر آئے، یہ ہے سکرت ابصارنا، اس کا درجہ کم ہے،
اور سحر کا درجہ اس سے زیادہ ہے، تو یہ بل ترقی کے لیے۔ پہلے تو کہیں گے کہ میاں ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہم زمین پر ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم آسمان پر ہیں، حالانکہ یہ کھڑے کہاں ہوں گے؟ آسمان پر، لیکن کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہم کھڑے ہیں کہاں؟ زمین پر، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ اچھا، بل نانا، بلکہ کہیں گے آنکھیں نہیں باندھی گئیں، جادو کر دیا گیا ہے اور ہم آسمان پر چڑھائے ہیں، جادو کر دیا گیا ہے اور ہم کہاں چڑھائے ہیں؟ سکرت ابصارنا کا درجہ کم ہے، بل نحن قوم مسحورون کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آج کل یہ جو نیا فتنہ نکلا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا اور اثر نہیں ہوا، جادو ہوا اور یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ فرقان میں بحث کروں گا انشاءاللہ کہ حضرت پر جادو ہوا تھا یا نہیں، اثر ہوا تھا یا نہیں ہوا، یہ آیت اس کا حوالہ آئے گا انشاءاللہ۔ لقالوا، البتہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، تحقیقی بات ہے باندھ دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، نانا میاں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہیں جادو مار دیا گیا ہے۔ عقل و فہم میں کیا ہے بھائی؟ عقل و فہم میں جادو مار دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، حضرت وَلَقَدْ جَعَلْنَا کے نیچے عنوان قائم کرو، دلیل توحید عقلی تفصیلی نمبر 1، یہ لکھ لو، نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ کتنی عقلی دلائل آئیں گے؟ 2 بھائی، 2 عقلی دلائل آئیں گے۔ یہ پہلی ہے دلیل توحید عقلی تفصیلی، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق کیا ہے ہم نے آسمان کے اندر بروجن، منزلیں۔ بروج جو ہے نا اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو ہے بروج کا منزلیں، بروج کا معنی سورج جو ہے وہ اپنی منزلیں 1 سال میں طے کرتا ہے، سورج اپنی منزلیں 1 سال میں طے کرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ اپنی منزلیں 1 مہینے میں طے کرتا ہے۔ بروج کا معنی منزلیں، اور دوسرا معنی زیادہ جو قرین قیاس ہے، بروج کا معنی ستارے، بروج کا معنی کیونکہ آگے ہے زیناہا تو اس کے مناسب ہے یہ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق کیا ہے ہم نے آسمان کے اندر بڑے بڑے ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور خوبصورت بنایا ہے ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا، غذا روحانی، کیا لکھا ہے بھائی؟ ہاں، وَحَفِظْنَاهَا، اور محفوظ کیا ہم نے اس کو ہر شیطان راندہ درگاہ سے۔ حفظناها کے نیچے عبارت لکھیے، پڑھو، یعنی جسمانی غذا کے اہتمام کی طرح روحانی غذا کا اہتمام بھی کیا کہ تمہارا کوئی دشمن آسمان پر نہیں جا سکتا۔ جس طرح جسمانی غذا کا اہتمام کیا، روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا کہ کوئی تمہارا دشمن آسمان پر چڑھ کر کسی فرشتے سے وحی یا کوئی اور پیغام چھین نہیں سکتا۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور محفوظ کیا ہم نے اس آسمان کو، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان راندہ درگاہ سے۔ رجیم سمجھتے ہو نا، معنی کیا جاتا ہے راندہ درگاہ، یہ فارسی کا لفظ ہے، سمجھا؟ اردو میں اس کا معنی کیا جاتا ہے دربار سے نکالا ہوا۔ رجیم کا معنی دربار سے نکالا ہوا۔ الا من استرق السمع، ہاں مگر وہ جن استرق السمع، جو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی بات کو، فاتبعہ شہاب مبین، پس پیچھے لگتا ہے اس کے انگارہ صاف۔ میرے دیکھو میرے بزرگوں، آپ نے سنا ہوا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو جنات کا اوپر جانا بند کر دیا گیا۔ سورہ شعراء میں فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، انہم عن السمع مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ یہاں فرمایا الا من استرق السمع، کوئی بات چوری ہو جاتی ہے، اور سورہ صافات میں فرمائیں گے الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، کوئی بات چوری ہو جاتی ہے۔ شعراء میں فرمایا انہم عن السمع، مکمل طور پر اوپر جانا کیا کر دیا گیا ہے؟ بند کر دیا گیا۔ یہاں اور سورہ صافات میں فرمایا کہ نہ کوئی بات چوری ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھ لو، میں ایک ہی تقریر کرتا ہوں، ساری آیتیں منطبق ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آسمان پر مکمل پابندی ہے، کوئی جن جو ہے وہ آسمان پر نہیں جا سکتا، مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ وحی کو محفوظ کرنے کے لیے، وحی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی جن جو ہے وہ آسمان پر جا ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ البتہ کوئی شرارتی جن، کوئی شرارتی جن اگر جرت کرتا ہے اوپر جانے کی تو چنگارا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شرارتی جن آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر کا رخ کرتا ہے تو اتبعہ شہاب مبین، اس کے پیچھے چنگاری لگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے دو نتیجوں میں سے ایک نکلتا ہے، یا تو وہ بالکل جلا کر اس کو راکھ کر دیتی ہے، وہ چنگاری اس جن اور شیطان کو جلا کر کیا کر دیتی ہے؟ راکھ کر دیتی ہے، یا اس کو پاگل کر دیتی ہے، خیر و عافیت سے وہ واپس نہیں آتا زمین پر۔ سمجھے یہ بات؟ یہ پہلی بات تھی کہ آسمان پر تمام شیاطین کا داخلہ کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا، کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی جن جرت کر کے اوپر کا رخ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا لگ جاتا ہے؟ شہاب لگ جاتا ہے۔ پھر آگے دو نتیجوں میں سے ایک نکلتا ہے، یا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ خیر و عافیت سے زمین پر واپس نہیں آتا۔ اچھا، دوسری بات، البتہ بادلوں کے اندر دو فرشتے آپس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں، کہاں؟ بادلوں کے اندر، اور کوئی جن ان کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آسمان تو بہت اوپر ہے اور بادل بالکل نیچے ہیں، نزدیک ہیں۔ مثلاً دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ کل فلاں علاقے کے اندر بارش برسانی ہے، اور قریب سے کوئی جن گزر رہا تھا، کوئی بات اس کے کان میں پڑ گئی، اور گزرتے گزرتے اس جن نے بادلوں کے اندر فرشتے سے تھوڑی سی بات سن لی، تو وہ آ کر نیچے کاہن کو بتا دیتا ہے، کاہن کو کہ فلاں فلاں بات ہو رہی تھی۔ جنات بھی اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے ہیں، پھر مزید کاہن جو ہیں وہ بھی اپنی طرف سے آگے جھوٹ ملا کر آگے عوام میں پھیلاتے ہیں۔ اچھا، آسمانوں کے اندر ہوتی ہیں کلیات، کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کلیات، اور بادلوں کے اندر ہوتی ہیں جزئیات۔ آسمانوں میں کیا ہوتی ہیں؟ کلیات، وہاں ساری تفصیل ہوتی ہے، اور بادلوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جزئیات۔ زید کے بارے میں بات سن لی، عمرو کے بارے میں، بکر کے بارے میں، بس چلتے بھاگتے کوئی بات کسی جن کے کان میں پڑ گئی تو وہ سن لیتا ہے اور نیچے آ کر کاہن کو بتا دیتا ہے۔ اچھا، اب پھر سوال ہوا کہ بھئی جب کوئی نہ کوئی بات شیاطین سن لیتے ہیں تو پھر پابندی کا فائدہ کیا ہوا؟
پابندی کا؟ بھئی تم نے کہا کہ آسمانوں پر پابندی لگائی گئی وحی کو محفوظ کرنے کے لیے، اگر وہ بادلوں کی بات سن لیتے ہیں تو پھر اس پابندی کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت کے تحت امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اتنی ڈھیل دی گئی ہے، کیا لینا چاہتے ہیں؟ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون پیغمبر کی بات مانتا ہے اور کون کاہن کی بات مانتا ہے۔ اتنی جو ڈھیل دی گئی ہے کہ بادلوں کی وہ کوئی بات سن لیتے ہیں، یہ کیوں دی گئی ہے؟ بولو بھائی، کیوں لی گئی ہے؟ بطور امتحان کے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے بندے پیغمبر کی بات پر یقین رکھتے ہیں اور کون کاہن کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جن آیتوں کے اندر مکمل ممانعت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان، کہ آسمان پر کوئی جن نہیں جا سکتا۔ اور جن آیتوں کے اندر ہے کہ ہاں کبھی کبھی کوئی بات سن لیتے ہیں، تو وہ کیا مراد ہے؟ بادل مراد ہے کہ بادلوں سے کوئی بات سن لیتے ہیں، اور بھی جزئیات کی باتیں، کلیات نہ بلکہ جزئیات۔ اب آؤ، الا من استرق السمع، یہ الا جو ہے نا یہ مستثنی منقطع ہے۔ الا من استرق السمع، مگر وہ جن استرق السمع جو چوری کرتا ہے، السمع بمعنی المسموع، جو چوری کرتا ہے کسی بات کو، فاتبعہ، بس پیچھے لگ جاتا ہے اس کے، شہاب مبین، انگارہ صاف، والارض مددناها، اور زمین دراز کیا ہے ہم نے اس کو، والقینا فیہا رواسی، اور ڈال دیا ہم نے بیچ اس کے پہاڑوں کو، وانبتنا، اور اگایا ہم نے بیچ اس کے ہر شے، موزوناً اندازے سے، اگائی ہے ہم نے اس کے اندر ہر شے اندازے سے، وجعلنا لکم، اور کیا ہے ہم نے واسطے تمہارے بیچ اس زمین کے، معایش، روزیاں، معایش کا معنی اوپر لکھا ہے مأکولات، مشروبات، ملبوسات، مأکولات، مشروبات اور ملبوسات، اور کیا ہے ہم نے واسطے تمہارے بیچ اس زمین کے، معایش، روزیاں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اوپر لکھا ہے تمہاری کیا تخصیص ہے، تمہاری کیا تخصیص ہے، اور وہ ہستیاں کہ نہیں، وہ مخلوق کہ نہیں ہو تم اس کو روزیاں دینے والے۔ وہ غلام ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، فرمایا تمہیں بھی ہم روزیاں دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم روزیاں دے رہے ہیں۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور نہیں ہو تم واسطے، اور وہ مخلوق جو نہیں ہو تم ان کو روزیاں دینے والے۔ من لستم لہو جو ہے نا یہ من موصولہ ہے، اور اس کے اندر سارا جہان مراد ہے، جتنے غلام ہیں، بیویاں ہیں، اولاد ہے، بے روزگار لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ، سارے اس من کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ پھر یہ سوال نہ کر دینا کہ لستم لہو، ہو ضمیر مفرد کیوں جا رہا ہے؟ مراد تو سارا جہان ہے، اور ہو ضمیر کیا ہے؟ ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ من جو ہے یہ موصولہ ہے نا، یہ من کیا ہے؟ موصولہ ہے۔ یہ لفظاً مفرد ہے لیکن معناً جمع ہے، تو کہیں لفظ کی رعایت کر کے ضمیر مفرد بول دیا جاتا ہے، کہیں معنی کی رعایت کر کے ضمیر جمع کی لائی جاتی ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ، اور وہ ہستیاں، وہ مخلوق کہ نہیں ہو تم ان کو بے رازقین، روزیاں دینے والے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، اور نہیں ہو تم، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہیں خزانے اس کے، اللہ کے نیچے، فی حکمنا وفی تصرفنا، فی حکمنا وفی تصرفنا، ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہمارے حکم اور ہمارے تصرف کے اندر ہیں۔ وما ننزلہ، جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہر شے کے خزانے کس کے پاس ہیں، بولو بھائی، ہر شے کے خزانے کس کے پاس ہیں، تو سوال ہوا کہ ایک بندہ کہتا ہے میری روزی تنگ ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، دعا کر رہا ہوں مولا مہربانی کر میری روزی فراخ کر،
آج تک میری روزی فراخ نہیں ہوئی، میں بیمار ہوں، اتنے سال سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، لیکن آج تک شفا نہ ملی۔ تو فرمایا میں حکمتوں کا بادشاہ ہوں، میں کیا ہوں؟ ہاں پتہ ہے مجھے، خزانے میرے پاس ہیں، لیکن میری حکمت ہوتی ہے کہ کسے کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ وما ننزلہ، اور نہیں اتارا کرتے ہم ان کو، الا بقدر معلوم، مگر ساتھ انداز معین کے۔ وارسلنا الرياح، اور چھوڑتے ہیں ہم ہواؤں کو، لواقحا، اٹھانے والی ہوتی ہیں بادلوں کو۔ نیچے لکھا ہے رس بھری، لواقحہ کے نیچے لکھا ہے نا، ہاں رس بھری یا اٹھانے والی بادلوں کو۔ فانزلنا من السماء ماء، پس اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی کو۔ فاسقیناکمہ، پس پلاتے ہیں ہم تمہیں وہ پانی۔ وما انتم لہ، اور نہیں ہو تم اے جن سے مخلوقات، اے جن سے مخلوقات نہیں ہو تم اس کو بخازنین جمع کرنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم، البتہ ہم ہی جان ڈالتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی جان نکالتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے، اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے۔ وارثون کا معنی پیچھے رہنے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، یہ دلیل عقلی پیچھے گزری ہے، اس کی یہ دوسری جز ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم پہلوں کو تم میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم پچھلوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، سزا منکر توحید کیا لکھا ہے؟ اور بے شک رب تیرا، وہی جمع کرے گا ان سب کو۔ انہو حکیم، بے شک وہ حکمتوں والا ہے، مناسب سزا دے گا، حکمتوں والا ہے، مناسب سزا دے گا۔ علیم، جاننے والا ہے سارے اعمال کا، ہر شے کا اسے پتہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ زجر ہے، اور البتہ تحقیق پیدا فرمایا ہم نے انسان کو۔ لکھا ہے اصل اول یعنی آدم علیہ السلام۔ میری طرف دیکھو میرے بزرگوں، تین لفظ ہیں، تین حالتیں ہیں اصل۔ پہلی حالت ہے حما، پہلی حالت کیا ہے؟ حما۔ دوسری حالت ہے مسنون، کیا ہے؟ اور تیسری حالت ہے سلسال۔ پانی اور گارے کو آپس میں ملایا جائے، پانی اور گارے کو آپس میں، سمجھا، کیچڑ پیدا ہو جاتی ہے، یہ ابتدائی حالت ہے، اس کو کہتے ہیں حما، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حما۔ پھر اس کو پانی اور گارے کو ملا کر کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا جائے، کچھ وقت گزر جائے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسنون۔ کیا کہتے ہیں؟ مسنون۔ اچھا، پھر مزید جب بہت سارا وقت گزر جائے اور وہ بالکل بو بھی ختم ہو جائے، پانی بھی خشک ہو جائے، تو وہ ٹھیکری، ہم کہتے ہیں ٹھیکری بن جاتی ہے، سخت مٹی بن جاتی ہے۔ اگر اس کو آپس میں مارو تو وہ بجتی ہے، آواز کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ آواز کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلسال۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئیے بات؟ پہلی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حما۔ پانی اور گارے کو جب مکس کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ حما ہے۔ کچھ دن چھوڑ دیا جائے اور کیا پیدا ہو جائے؟ بو پیدا ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسنون۔ پھر مزید زیادہ وقت گزر جائے اور بالکل خشک ہو جائے، کڑک بن جائے، آپس میں مارو تو آواز کرنے لگ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسال۔ اب حما پہلے ہے، دوسرے نمبر پر مسنون ہے، سلسال تیسرے نمبر پر ہے، لیکن ذکر کے اندر سلسال پہلے ہے، آخری جو حالت ہے وہ ذکر میں پہلے ہے۔ دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا فرمایا ہم نے انسان کو۔ لکھا ہے اصل اول یعنی
آدم علیہ السلام کو من سلسالن، سلسالن کے نیچے لکھا ہے حالت سوم، اور حما کے نیچے لکھا ہے حالت اولا، اور مسنون کے نیچے لکھا ہے حالت دوم۔ اب ملا کر ترجمہ کرو۔ اور البتہ تحقیق پیدا فرمایا ہم نے انسان کو من سلسال من حمأ مسنون، مٹی آواز کرنے والی یعنی کیچڑ بدبودار سے، مٹی آواز کرنے والی یعنی وہ بدل بن رہا ہے، مٹی آواز کرنے والی، من حمأ مسنون یعنی کیچڑ بدبودار سے، والجان خلقناہ، اور جن لکھا ہے اصل اول یعنی ابو الجان ابلیس، اصل اول یعنی ابو الجان ابلیس، اور جن خلقناہ من قبل، پیدا فرمایا ہم نے اس کو پہلے آدم علیہ السلام کے، من نار السموم آتش سوزاں سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے ہم نے اسے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اکرام آدم علیہ السلام، کیا لکھا ہے بھائی؟ اور جب کہ فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، انی خالق بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، من صلصال من حمأ مسنون، مٹی آواز کرنے والی یعنی کیچڑ بدبودار سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب کہ مکمل کر لوں میں اس کو یعنی اس کے اعضاء کو، سویتہ کا معنی مکمل کر لوں میں اس کو یعنی اس کے، پس جب کہ مکمل کر لوں میں اس کو یعنی اس کے اعضاء کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونک دوں میں بیچ اس کے، من روحی، اپنی پیدا کردہ روح، معنی لکھ لو یہ اضافت تخلیقی ہے، من روحی کا معنی اپنی پیدا کردہ روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی، اور پھونک دوں میں بیچ اس کی اپنی پیدا کردہ روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس گرنا تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم ساروں نے، اجمعون مل کر، اکٹھے ہو کر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کیا اس نے یہ کہ ہوئے ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ حضرت ابلیس کو علیحدہ حکم ہوا تھا، فرشتوں کو سجدے کا علیحدہ حکم ہوا تھا، اور ابلیس کو علیحدہ حکم ہوا تھا، ورنہ سوال ہے زبردست کہ بھئی حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو اور سزا مل رہی ہے ابلیس کو، حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو اور سزا مل رہی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر پڑھو گے انشاءاللہ تعالی، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال ما منعك الا تسجد اذ، اللہ پوچھیں گے کہ میں نے جو تجھے اسپیشل حکم کیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس کو علیحدہ حکم ہوا تھا، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کیا اس نے یہ کہ ہوئے ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ قال یا ابلیس، لکھا ہے سبب ابا، یہ ابا نہیں ہے، لفظ ابا ہے، خیال کرنا، یہ لفظ یہاں غلط لکھا ہو، یہ اگلی آیت پر ہے۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے؟ قال، کہنے لگا، یہاں ہے سبب ابا، کیا ہے سبب ابا، کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر، اب نیچے عبارت ہے پڑھو، یعنی نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں، یعنی نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں۔ قال، کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر، نہیں ہوں میں تاکہ سجدہ کروں میں واسطے بشر کے، خلقتہ من صلصال، کہ پیدا کیا تو نے اس کو مٹی آواز کرنے والی یعنی کیچڑ بدبودار سے۔ قال فاخرج منہا، ثمرہ نمبر اول استکبار، ثمرہ نمبر اول یہ تکبر کا پہلا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت سے نکل، جنت سے، قال فاخرج منہا،
اللہ نے فرمایا پس نکل تو اس جنت سے، فإنک علت ہے اس لیے کہ پس بے شک تو رجیم راندہ درگاہ ہے، باوجہ اس حرکت سے تو دربار سے تو نکالا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ ثمرہ نمبر 2، اور بے شک اوپر تیرے لعنت ہے، الی یوم الدین قیامت تک۔ کب تک لعنت ہے؟ قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی، مطالبہ امہال، مطالبہ مہلت مانگ رہا ہے، کہنے لگا اے میرا پالنے والا، فانظرنی پس مہلت دے تو مجھے مرنے سے۔ کس سے مہلت دے؟ مرنے سے مجھے مہلت دے۔ الی یوم یبعثون، اس دن تک جو اٹھائے جائیں گے لوگ قبروں سے۔ کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ قال فإنک من المنذرین، میری طرف دیکھو، وہ کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، انظرنی الی یوم، یا اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، جس دن لوگ دوبارہ۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، میں موت سے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کی لیکن ادھوری۔ اس نے تو دعا کی تھی نا کہ جس دن لوگ قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے اس دن تک مجھے کیا دی جائے؟ مہلت دی جائے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اس کی لیکن ادھوری۔ فرمایا تجھے مہلت دیتا ہوں، تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن الی یوم یبعثون تک نہیں ہوگی بلکہ الی یوم یموتون تک ہوگی۔ الی یومی، جس دن ساری دنیا مرے گی تو بھی مر جائے گا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی ساری دنیا مرے گی تو بھی مر جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پہلی دفعہ جب نفخہ اولا ہوگا سارا جہان ختم ہو جائے گا، 4 بڑے فرشتے رہ جائیں گے، پھر 3 فرشتے مر جائیں گے، صرف اسرافیل علیہ السلام رہ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ اب کون رہ گیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کہیں گے مولا ایک تیری ذات ہے اور ایک تیرا یہ خادم ہے، ایک تیرا یہ۔ تو اللہ پاک پھر اسپیشل حکم دیں گے موت، فرمائیں گے مر جا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائے گا۔ اس کے بعد آسمانوں کو رکھیں گے اس انگلی پر، زمینوں کو اس انگلی پر، پہاڑوں کو اس انگلی پر، درختوں کو اس انگلی پر، سارے جہان کے پانی کو چھوٹی انگلی پر رکھیں گے اللہ پاک اور اس کو گھمائیں گے اور فرمائیں گے انا الملک این الملوک، میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے تمہارے بادشاہ؟ انا الجبار این الجبارون، میں زور والا ہوں، کہاں گئے جن کو دنیا میں دعویٰ کہ ہمارے پاس طاقت ہے، زور ہے؟ 40 سال تک یہ سوال ہوتا رہے گا۔ کتنے عرصے تک؟ اس کے بعد پھر خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ سمجھے یہ بات؟ او قال فخرج وان علیک قال رب فانظرنی، کہنے لگا اے میرا پالنے والا پس مہلت دے تو مجھے مرنے سے الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ اٹھائے جائیں گے لوگ قبروں سے۔ اب اوپر ایک لفظ لکھ لو، ضروری ہے، تاکہ اس کی اولاد سے خوب بدلہ لے لوں، تاکہ اس کی اولاد سے اولاد سے خوب بدلہ لے لوں۔ قال فإنک من المنذرین، اب قال کے نیچے لکھا ہے اجابت ناقصہ، کیا لکھا ہے؟ یعنی اس کی دعا تو قبول ہوئی، مہلت تو اس کو ملی، لیکن جتنی دیر وہ خود چاہتا تھا اتنی دیر تک نہ ملی۔ قال، اللہ نے فرمایا فإنک من المنذرین، پس بے شک تو من المنذرین مہلت دیے ہوں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، معنی کا خیال کرو بھائی، اس دن تک جو وقت ہے معین ہر ایک کی موت کا،
اس دن تک جو وقت ہے معین ہر ایک کی موت کا، یعنی جس دن ساری دنیا فنا ہوگی، سارا جہان مرے گا تو تو بھی ان کے ساتھ مر جائے گا۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جو وقت ہے معین ہر ایک کی موت کا۔ قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا اے میرا پالنے والا، بس سبب گمراہ قسم ہے مجھے گمراہ کرنے تیرے کی مجھے، لأزینن لہم فی الارض، البتہ ضرور مزین کروں گا میں، کس چیز کو مزین کروں گا؟ المعاصیہ، کیا لکھا ہے بھائی؟ ہاں، گناہوں کو مزین کروں گا۔ تزیین سمجھتے ہو نا؟ سمجھا؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں گناہ جو ہیں ابن آدم کو گناہ مزین کر کے دکھاؤں گا، گناہ جو ہیں ان کو خوبصورت لگیں گے، اچھے لگیں گے، جس کی وجہ سے یہ گناہوں میں کیا ہو جائیں گے؟ مبتلا ہو جائیں گے۔ لأزینن لہم، البتہ ضرور مزین کروں گا میں ان کے لیے گناہوں کو زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ثمرہ تزیین، اور البتہ ضرور گمراہ کروں گا میں ان سب کو۔ سورہ نساء کے اندر جو لفظ ہے نا وہ بڑے عجیب ہے، کہتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُبَتِّكُنَّ، میں ایسا آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، یا اللہ تو نے اسی کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، میں اس کی اولاد کو ایسا گمراہ کروں گا، اتنا شرک میں مبتلا کروں گا کہ جانوروں کے کان چیر کر پیروں کے نام پر چھوڑا کریں گے، جانوروں کے کان چیر کر، ہاں انشاءاللہ ادھر پڑھو گے کیا مطلب ہے اس کا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو لفظ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے، کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، لَأَحْتَنِكَنَّ، گدھا ہوتا ہے نا، گدھا یا گھوڑا، اس کے اوپر جب بندہ بیٹھتا ہے سمجھا تو اس کے نکیڑ ڈال دیتا ہے اس کے کان کے اندر، ناک کے اندر، اور رسا ہوتا ہے نا آگے اس کو لوہا لگا ہوتا ہے، اس کے ناک کو سوراخ کرتے ہیں، اندر وہ لوہا ہوتا ہے، آگے بندہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اب وہ ایسے کرتا رہتا ہے اور وہ گدھا چلتا رہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو رک جاتا ہے، جب اس کو ہلاتا ہے تو وہ گدھا، یہ مطلب ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، سمجھا کہ جس طرح گدھے پر بندہ سوار ہو کر اس کو چلاتا ہے، اس طرح آدم کی اولاد پر میں سواری کروں گا، آدم کی اولاد پر کیا کروں گا؟ دیکھو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، البتہ مزین کروں گا میں ان گناہوں کو وسط ان کے زمین کے اندر، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ ضرور گمراہ کروں گا میں ان سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ، مگر بندے تیرے ان میں سے المخلصین جو چنے ہوئے ہیں۔ قال هذا صراط علیہ، اللہ نے فرمایا یہی اخلاص، یہی ہے راستہ طرف میرے، مستقیم بالکل سیدھا، یہی اخلاص والا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی شیطان کی اور اللہ پاک کی، تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم، مجھے میرا جتنا زور چلے گا میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے میرے جلال کی قسم، میرے مرتبے کی قسم، آدم کی اولاد جب تک مجھ سے معافی مانگتی رہے گی میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ قال هذا صراط، اللہ نے فرمایا یہی اخلاص، یہ راستہ ہے طرف میرے، مستقیم بالکل سیدھا۔ ان عبادی، یہ صراط کا بیان ہے، بے شک بندے میرے، نہیں ہوگا تیرے لیے اوپر ان کے سلطان، ان کوئی زور، سلطان ان کا معنی کوئی زور نہیں چلے گا میرے بندوں پر تیرا، الا من اتبعک، مگر وہ بندہ جو تابع داری کرے گا تیری، من الغاوین، گمراہوں سے، وان جہنم، اور بے شک جہنم، البتہ وعدہ ہے ان سب کا۔ لکھا ہے ثمرہ اخروی، تخویف اخروی، اور لکھا ہے ثمرہ اتباع، ثمرہ، اور بے شک جہنم البتہ وعدہ ہے ان سب کا۔ لہا سبعۃ ابواب، کیفیت جہنم، واسطے اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم،
واسطے ہر دروازے کے ان میں سے حصہ ہے تقسیم کیا ہوا. او اس دروازے سے مرزائی جائیں گے، اس دروازے سے فلانے جائیں گے، اس دروازے سے اس طرح تقسیم کیا ہوا ہے. بس ان المتقین، اب بشارت ہے، بے شک بچنے والے، بے شک شرک و کفر سے، بے شک بچنے والے شرک و کفر سے، فی جنات و عیون، بیچ باغات اور چشموں کے ہوں گے. ادخلوہا، ادخلوہا پر لکھا ہے اکرام مؤمنین، اور نیچے لکھا ہے یقال لہم، کیا لکھا ہے بھائی؟ کہا جائے گا داخل ہو تم اس جنت کو، بے سلامن، ساتھ سلامتی کے، فی الحال، ساتھ سلامتی کے، آمنین، امن والے، فی الاستقبال، امن والے، آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ امن ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، جنتی جب جا رہے ہوں گے نا جنت میں، تو اللہ پاک دروازے پر سارے جنتیوں کو روک دے گا، اور ان کے دلوں کے اندر جتنی ناراضگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، خفگیاں ہوں گی، سارا کچھ اللہ پاک دلوں سے نکال لے گا. پھر حکم ہوگا اب جاؤ جنت کے اندر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور نکال لیں گے ہم جو کچھ کے بیچ ان کے سینوں کے ہوگا، من غلن، ناراضگیاں، من غلن، ناراضگیاں اور خفگیاں جو ان کے دلوں سینوں کے اندر ہوں گی، وہ ہم نکال لیں گے. قبل از دخول، اخواناً، بھائی بھائی ہوں گے. علی سررن، پر تکلف تختوں پر، علی سررن کا معنی پر تکلف، اور نیچے ایک لفظ لکھا ہے الفت و محبت سے، الفت و پر تکلف تختوں پر ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھا کریں گے، آمنے سامنے بیٹھا کریں گے. لیکن حضرت خیال کرو، متقابلین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہیں گے. یعنی جب گپ شپ لگائیں گے، جب گپ شپ لگانے کا ارادہ ہوگا تو آ جائیں گے، مجلس لگ جایا کرے گی. جب ارادہ ہوگا تو نبی علیہ السلام کو مل آیا کریں گے، صحابہ کو مل آیا کریں گے. پڑھ لیا ہے نا، حدیث پاک میں ہے، سب کچھ ہوگا، سمجھا. جب جی چاہے گا آمنے سامنے بیٹھ جایا کریں گے. پھر جب مجلس برخاست ہوگی تو ہر جنتی اپنے محل میں چلا جائے گا. علی سررن، پر تکلف تختوں پر ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھا کریں گے. لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی بیچ اس کے ان کو نصب، کوئی تکلیف. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے. نبئ عبادی، تاکید وعد، کیا لکھا ہے؟ خبر دے تو میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہوں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان. وَأَنَّ عَذَابِي، تاکید وعید کیا ہے؟ اور خبر دے تو کہ بے شک عذاب میرا، وہ عذاب ہے بڑا دردناک. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، میں نے بتایا تھا کہ تخویف دنیاوی کے کتنے نمونے آئیں گے؟ 5. یہ پہلا نمونہ ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ 2 قصے آ رہے ہیں اکٹھے، ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا، لیکن مقصودی قصہ لوط علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ تمہید ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور خوشخبری سنا اور خبر دے تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب کہ داخل ہوئے وہ حضرت پر. فَقَالُوا سَلَامًا، پس کہنے لگے سلام ہو. قال، آپ نے فرمایا، اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، بے شک ہم تم سے ڈرے ہوئے ہیں. ہم تم سے، سورہ ہود کے اندر پڑھو گے انشاءاللہ تعالی کہ آپ وہ جو آئے 3 فرشتے تھے، آتا ہے کتابوں میں 3 فرشتے تھے، بندوں کی شکل میں آئے. حضرت اس دن اکیلے گھر کے اندر تھے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے گھر میں تھے اور ان کی اہلیہ تھی. حضرت نے ان سے یہ نہ پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میرے پاس کوئی کام ہے یا آگے جا رہے ہو. حضرت نے سمجھا کہ مسافر ہیں. کیا ہیں؟
مسافر ہیں اور ظاہر ہے ان کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، اور کریمانہ اخلاق جتنے نبی کے اندر ہوتے ہیں غیر نبی میں نہیں ہوتے۔ فوراً گھر تشریف لے گئے، موٹا تازہ بچڑا کھڑا تھا، اس کو گرایا، ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر بھون کر بڑے تھال میں لے آئے اور رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کا نام لے کر آؤ۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، اور انہوں نے تو ایک لقمہ ہی نہیں اٹھایا، ہاتھ بھی طعام کی طرف نہ بڑھایا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مہمان کو بھوک نہیں ہوتی لیکن میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ لقمہ بندہ لے لیتا ہے، لیکن انہوں نے تو ایک لقمہ بھی، بلکہ انہوں نے تو اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت نہ دی، اور سلاد پہلے کھا لیتے، انہوں نے تو اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت نہ دی۔ تو حضرت ڈر گئے، دل کے اندر ڈرے تو چہرہ تبدیل ہونے لگ گیا، سمجھا؟ جب چہرہ تبدیل ہوا تو تھوڑی دیر جب زیادہ گزری تو بول پڑے حضرت خود، انا منکم، میاں نہ کھانا کھاتے ہو نہ بتاتے ہو کہ ہم کون ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے مارنے آئے ہو، بتاؤ کون ہو۔ جب حضرت زیادہ پریشان ہوئے تو پھر فرشتے بولے کہ حضرت پریشان نہ ہو، وہ ہم انسان نہیں ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ واجلون جو ہے نا، واجلون یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ واجلا یوجلو، واجلا سامع یسمع کے وزن پر باب آتا ہے۔ انا منکم واجلون، بے شک ہم تم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ نیچے لکھا ہے باوجہ کھانا نہ کھانے کے۔ قالوا لا توجل، کہنے لگے نہ خطرہ کرو نہ ڈرو، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری سناتے ہیں آپ کو، بے غلام لڑکے کی، علیم جو علم والا ہوگا، یعنی نبی ہوگا، یعنی وہ اسحاق علیہ السلام یعنی نبی ہوگا۔ قال ابشرتمونی، استعجاب، کیا لکھا ہے بھائی؟ حضرت نے تعجب فرمایا، فرمانے لگے ابشرتمونی، نیچے لکھا ہے یعنی یہ امر فی نفس ہی عجیب ہے، نہ قدرت سے بعید، یعنی یہ امر فی نفس ہی عجیب ہے، نہ قدرت سے بعید۔ کہنے لگے ابشرتمونی، آیا خوشخبری سناتے ہو تم مجھے، علی ام مسنی الکبر، ایسی حالت میں کہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، مجھے کیا لگ چکا ہے؟ بڑھاپا لگ چکا ہے، اب مجھے خوشخبری سناتے ہو۔ فبما تبشرون، پس ساتھ کس چیز کے تم خوشخبری سناتے ہو؟ یہ بیما ہے نا، بیما اصل میں تھا بما، کیا تھا؟ قانون ہے کہ ما استفہامیہ پر اگر حرف جر داخل ہو جائے تو ما کا الف گرا دیا جاتا ہے، جس طرح عما یتساءلون ہے۔ فبما تبشرون، پس ساتھ کس چیز کے تم خوشخبری سناتے ہو؟ قالوا بشرناک، کہنے لگے خوشخبری سناتے ہیں ہم تجھے، بالحق کے واقعی چیز کی، خوشخبری سناتے ہیں ہم تجھے واقعی چیز کی۔ فلا تکن من القانتین، پس نہ ہو تو نا امیدوں سے۔ قانتین کے نیچے یعنی اسباب عادیہ جو سبب ہیں قنوت کا، اس پر نظر نہ کرو۔ اسباب عادیہ جو سبب ہیں، یعنی آپ اسباب کی طرف نہ دیکھو کہ آپ کا اب وقت ہی نہیں رہا اولاد پیدا کرنے کا، 120 سال عمر ہو گئی ہے، اسباب کی طرف نظر نہ کرو۔ فلا تکن من القانتین، پس نہ ہو تو نہ امیدوں سے۔ قال، آپ نے فرمایا، ومن یقنط من رحمت ربہ، اور کون نا امید ہوتا ہے رحمت اپنے پروردگار سے، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ۔ نیچے لکھا ہے اور میں تو نبی ہوں، اور میں تو نبی ہوں، مجھے تو امید کیا حق الیقین ہے، مجھے تو امید کیا بلکہ حق الیقین ہے۔ قال فما خطبکم، اچھا جی، اب حضرت کو انہوں نے خوشخبری دی، پتہ چل گیا کہ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اب حضرت نے اگلا سوال ان سے کیا کہ میرے پاس آئے تھے خوشخبری سنانے یا کوئی اور مقصد ہے؟ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ نہ حضرت، مقصد اور ہے، ہم جا رہے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کا حکم تھا، اللہ نے فرمایا راستے میں میرا دوست ابراہیم بیٹھا ہے، اسے خوشخبری سناتے جانا۔ خیر،
ادھر سورہ ہود میں تفصیل ہے کہ حضرت نے پھر اللہ پاک کو پرزور سفارش شروع کر دی، بلکہ سورہ عنکبوت میں آئے گا، آپ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں لوط پیغمبر موجود ہے؟ وہاں کون موجود ہے؟ لوط علیہ السلام موجود ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتا۔ فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، حضرت ہمیں پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام موجود ہیں، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو حکم دیں گے، وہ بیت المقدس چلے جائیں گے، پیچھے سے کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ قال فما خطبکم، آپ نے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، پس کیا بڑا کام ہے تمہارا آئے بھیجے ہوئے رسولو؟ قالو، کہنے لگے انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ہم طرف قوم مجرمین کے، الا آل لوط، مگر متعلقین لوط علیہ السلام کے، مگر خیال کرو آل کا لفظ 2 دفعہ آ رہا ہے، یہاں آل کا معنی کیا ہے؟ متعلقین، مگر متعلقین لوط علیہ السلام کے، انا لمنجوہم، بے شک ہم البتہ نجات دیں گے ہم ان سب کو۔ نجات فرشتوں نے تو نہیں دینی تھی، نجات دینے والا کون ہے؟ نیچے لکھا ہے یعنی نجات کا طریقہ بتلانے والے ہیں، یعنی نجات کا طریقہ بتلانے والے ہیں کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ انا لمنجوہم، بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ہم ان سب کو، الا امرأتہ، مگر عورت حضرت کی، قدرنا، طے کر لیا ہم نے، قدرنا کا نیچے لکھا ہے نسبت مجازیہ، بھائی فرشتوں نے تو نہیں طے کیا تھا نا، طے تو کس نے کیا تھا؟ اللہ نے طے کیا تھا، یہ مجازن فرشتے جو ہیں اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ قدرنا، طے کر لیا ہم نے، نیچے لکھا ہے بالوحی، بالوحی کے ساتھ ہم نے طے کر لیا، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں سے ہے۔ حضرت آپ نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر زنا تھا، لواطت تھی، سب کچھ تھا، لیکن حضرت کی جو بیوی تھی وہ مشرکہ تھی، زانیہ نہیں تھی۔ حضرت کی بیوی مشرکہ تھی لیکن زانیہ نہیں تھی۔ اللہ پاک ہر پیغمبر کو ہر اس عیب سے پاک رکھتے ہیں جسے معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہو۔ اللہ پاک ہر نبی کو ہر اس کام سے محفوظ رکھتے ہیں جسے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہو؟ عیب سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما زنت امرأۃ نبی قط، ما زنت امرأۃ نبی، آج تک کسی پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ زانیہ نہیں تھی، مشرکہ تھی۔ قدرنا، طے کر لیا ہم نے، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں سے ہے۔ فلما جاء، پس جب کہ آ گئے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس، المرسلون، بھیجے ہوئے، قال، آپ نے فرمایا انکم قوم منکرون، بے شک تم قوم ہو اجنبی، بے شک تم قوم ہو اجنبی۔ دیکھیں شہر والے کیا کرتے ہیں، دیکھیں شہر والے کیا کرتے ہیں۔ قالو، کہنے لگے ہم آدمی نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، بل جئناک، بلکہ آئے ہیں ہم تیرے پاس، بما، وہ عذاب لے کر، کانوا فیہ یمترون، جو ہیں یہ بھی تو اس کے رات دن شک کرتے ہیں، جس عذاب کے اندر یہ شک کرتے ہیں وہ عذاب ہم لے کر آ گئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور آئے ہیں ہم تیرے پاس یقینی چیز لے کر۔ حق کا معنی کیا معنی ہے بھائی؟ یقینی چیز لے کر ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے بھی ہیں اس خبر میں، اور البتہ ہم سچے بھی ہیں اس خبر کے اندر۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لکھا ہے حکم اول حضرت کو فرشتوں نے سمجھا دیا کہ حضرت اپنے جتنے آپ کے ماننے والے صحابہ ہیں ان کو لے کر رات کے کسی حصے میں آپ یہاں سے نکل پڑو، اور کہاں چلے جاؤ؟ بیت المقدس میں۔ آپ نے انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا یا سمجھو گے
کہ سزا دینے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کے بڑے کو جا کر شکایت کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تو چلا جا، میں اس کو سمجھا دوں گا، سمجھا؟ یہی طریقہ اختیار کیا گیا لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے ساتھ۔ صالح علیہ السلام کے 4000 صحابہ تھے، ان کو حکم ہوا کہ بیت اللہ شریف چلے جاؤ، وہ چلے گئے تو پیچھے کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ اور لوط علیہ السلام کے پاس ساتھ بھی یہی ہوا کہ بیت المقدس چلے جاؤ، وہ چلے گئے تو پیچھے کیا آ گیا؟ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سامنے سزا دی جائے۔ کیا دی جائے؟ یہ طریقہ اختیار کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ حضرت آپ دیکھتے رہو اور آپ کے سامنے فرعون کو کیا دیتا ہوں؟ سزا دیتا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خود ڈنڈا اٹھاؤ اور اپنا بدلہ۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے چل تو اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کسی حصے رات میں لے کر چل پڑ، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، یہ دوسرا حکم ہے، اور چل تو ان کے پیچھے پیچھے، اور چل تو ان کے پیچھے پیچھے چل، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، نمبر 3، اور نہ متوجہ ہوئے تم میں سے کوئی ایک، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلو تم جہاں کا تم حکم کیے جاتے ہو۔ حضرت کو حکم ہوا کہ حضرت آپ نے سب سے پیچھے چلنا ہے، آپ نے سب سے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی ساتھی رہ نہ جائے، کوئی ساتھی رہ نہ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر اپنے علاقے کی محبت پیدا ہو اور پھر کوئی ساتھی واپس چلا جائے، یہ بھی نہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے پیچھے چلنا ہے، ایک تو کوئی ساتھی رہ نہ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پیچھے ہوں گے، سمجھا، تو آپ ان کا سہارا بنیں گے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی ساتھی آتا ہوا پھر واپس نہ چلا جائے۔ اب حاشا پڑھو، حاشا، تاکہ کوئی رہ نہ جائے، تاکہ کوئی اور لوٹ نہ جائے، اور بوجہ تیری ہیبت کے التفات نہ کریں، اور بوجہ تیری ہیبت کے التفات نہ کریں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلو تم جہاں کا تم حکم کیے جاتے ہو۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور آگاہ کر دیا ہم نے حضرت کو، بذریعہ ملائکہ، کیا لکھا ہے؟ بذریعہ ملائکہ، ہم نے حضرت کو آگاہ کر دیا اس بات سے، ان دابر ہؤلاء، کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی، مقطوع کاٹی ہوئی ہے، مصبحین صبح کے وقت، جڑ ان کی کاٹی ہوئی ہے صبح کے وقت۔ وجاء اہل المدینۃ، حماقت قوم، کیا لکھا ہے بھائی؟ حماقت قوم، اور آئے شہر والے، یستبشرون، خوش ہو رہے تھے، لڑکوں کی خبر سن کر خوش ہو رہے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ مہمان ہیں میرے، فلا تفضحون، پس نہ شرمسار کرو تم مجھے عام لوگوں میں، نہ شرمسار کرو مجھے عام لوگوں میں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ پاک سے اس حرکت کے اندر، ولا تخزون، اور نہ رسوا کرو تم مجھے مہمانوں کی نظر کے اندر۔ واتقوا اللہ پر یوں سمجھیں گے کہ اہل شہر کے ہاں ان کی قدر نہیں ہے، کہ اہل شہر کے ہاں ان کی قدر نہیں ہے، خدا سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا عناد قوم، کہنے لگے اولم ننہک، نیچے عبارت ہے، یعنی یہ رسوائی تو نے آپ خریدی ہے، یعنی یہ رسوائی تو نے آپ خریدی ہے، ہم نے جو تجھے منع کیا ہوا ہے کہ تیرا کوئی مہمان نہ آئے، تیرا کوئی مہمان نہ آئے، تو نے کیوں بلایا ہے مہمانوں کو؟ قالوا، کہنے لگے، اولم ننہک، کیا نہیں روک رکھا ہے ہم نے تجھے، عن العالمین، جہان والوں سے، یعنی جہان والوں کو مہمان بنانے سے، یعنی جہان والوں کو مہمان بنانے سے ہم نے روک رکھا ہے تجھے۔ قال ہؤلاء بناتی، آپ نے فرمایا یہ ہیں بیٹیاں میری۔ ہر نبی جو ہے اپنی امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، النبیو
اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، آپ نے فرمایا تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہیں، روحانی لحاظ سے تمہاری بیویاں میری کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ قال ہؤلاء بناتی، آپ نے فرمایا یہ ہیں بیٹیاں میری، روحانی رشتہ کے لحاظ سے، کیسے؟ ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ نیچے لکھا ہے یعنی اس بےہودہ حرکت کی وجہ سے کیوں نیک رسم بند ہو جبکہ اس کا علاج یہ ہے، اگر حکم کرنے والے تو یہ ہیں بیٹیاں میری۔ لعمرو کا، حضرت یہ جملہ جو ہے نا لعمرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی فرشتے کا کلام ہے، لعمرو کا انہم، یہ بھی کس کا کلام ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام کو۔ لیکن دوسرا قول زیادہ راجح ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ ادخال الہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادخال الہی ہے، اور اللہ پاک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ جو لام قسمیہ ہوتی ہے وہ مکسور ہوتی ہے، جو لام قسمیہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لعمرو کا لام قسمیہ نہیں ہے، خیال کرنا، قسم والی لام جو ہے وہ مکسور ہوتی ہے۔ لعمرو کا یہ سارا جملہ مبتدا ہے، لعمرو کا یہ سارا جملہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور اس کی خبر محذوف ہے قاسمی۔ کیا خبر محذوف ہے؟ لعمرو کا قاسمی، البتہ تیری زندگی کی قسم ہے مجھے، تیری زندگی کی، ہاں، لعمرو کا قاسمی، البتہ زندگی تیری قسم ہے میری۔ انہم لفی سکراتہم، بے شک وہ البتہ بیچ اپنی مستی کے، یعمہون مدہوش ہو رہے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ، پس سمرا، لکھا ہے بھائی نیچے سمرا، پس پکڑا ان کو آواز نے، صیحہ کا معنی کڑک، اور آواز نے پکڑا ان کو، مشرقین روشنی کرنے والے، مشرقین روشنی کرنے والے۔ میری طرف دیکھو، پیچھے فرمایا ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ عذاب کب آیا تھا؟ صبح کے وقت، اور یہاں فرمایا فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، کہ جب کڑک آئی، آواز آیا تو اس وقت روشنی ہو چکی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت عذاب شروع ہوا تھا، اشراق کے وقت ختم ہو گیا تھا۔ صبح کے وقت عذاب شروع ہوا تھا اور اشراق کے وقت ختم ہو گیا تھا۔ دوسری بات کہ بقیہ ہر جگہ پورے قرآن میں جہاں بھی لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے وہاں دو عذابوں کا ذکر ہے۔ کتنے عذابوں کا ذکر ہے؟ دو عذابوں کا۔ ایک یہ ہے کہ زمین کو الٹا دیا گیا، زمین کو الٹا دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ان پر پتھر برسائے گئے۔ یہ دو عذابوں کا ذکر ہے۔ یہاں تیسرا لفظ آ گیا صیحہ۔ صیحہ کہتے ہیں کڑک کو اور زوردار آواز کو، جبرائیل علیہ السلام کا نعرہ، جبرائیل علیہ السلام نے کیا مارا؟ نعرہ مارا۔ اب آگے دو قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پہلے جب آئے زمین پر تو پہلے انہوں نے آواز لگائی، زبردست کیا لگائی؟ آواز لگائی، جس کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ پھر زمین کو لے گئے، الٹا کر کے پھینک دیا، پھر اوپر سے کیا ہوئی؟ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، پہلے زمین کو لے گئے، الٹا کر کے پھینکا، پھر آواز لگائی، پھر بارش ہوئی۔ پھر کیا ہوئی؟ بارش ہوئی۔ باقی یہ سوال ہے کہ زمین کو جب الٹا کر دیا گیا تو پھر بارش کیسے ہوئی؟ تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ یہ کس سے ہے؟ بس ہمارا ایمان ہے کہ عذاب آیا تھا، کیفیات ہیں مختلف، جتنا قرآن نے بیان کر دیا اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، بس پکڑا ان کو نعرہ جبرائیل نے، مشرقین روشنی کرنے والے۔
فجعلنا عالیہا سافلہا، پس کیا ہم نے اوپر کا حصہ اس کا نیچے کا حصہ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور برسایا ہم نے اوپر ان کے پتھروں کو، من سجیل، کھنگھر کے، کس کے؟ سجیل سمجھتے ہو؟ یہ اینٹ پکاتے ہیں نا بٹھے کے اندر، آگ میں اینٹ پکاتے ہیں تو جو زیادہ پک کر بالکل لال انگارہ بن جاتی ہے، وہ بالکل سرخ ہو جاتی ہے، اس کو سجیل کہتے ہیں، اور اسے نوکدار پتھر بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اور برسایا ہم نے اوپر ان کے پتھر، من سجیل، کھنگھر کے، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس واقعے کے، لآیات، البتہ کئی دلائل ہیں، للمتوسمین، مستفیدین، واسطے سوچ بچار کرنے والوں کے، آیات پر، دالات علی وحدانیت اللہ تعالی از جلالین، دالات علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والے، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ بستی، لَبِسَبِيلٍ مُقِيم، البتہ ایسے راستے پر ہے، مقیمن جو اب تک موجود ہے، مقیمن کا معنی جو اب تک موجود ہے، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لآیتن، البتہ بڑی عبرت ہے۔ نیچے لکھا ہے ان بستیوں میں بحالت قضائیہ، ان بستیوں میں بحالت، لیکن خیال کرو لفظ قضائیہ تمہارے پاس غلط لکھا ہوا ہے، قاف اور ضاد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ قضاء اور فیصلہ مراد نہیں ہے، بلکہ قضائیہ، کاف کراچی والا اور زال ہے، وہ تشبیہ والا قضاء ہوتا ہے نا، تشبیہ والا، یہ وہ مراد ہے، حالت قضائیہ یعنی موجودہ حالت، حالت قضائیہ یعنی اب جو موجودہ حالت ہے، ان فی ذالک، بے شک بیچ ان بستیوں کے، بحالت قضائیہ، لآیتن، البتہ بڑی عبرت ہے، للمؤمنین، مستفیدین، واسطے ایمان والوں کے، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، نمونہ ثانی، پہلا نمونہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم، اب دوسرا نمونہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک شان یہ ہے، انہو تھا اصل میں، بے شک شان یہ ہے، تھے درختوں کے جھنڈ والے، لَمِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ بڑا ظلم کرنے والے۔ میرے بزرگوں، شعیب علیہ السلام کی قوم کے دو نام آئے ہیں، سورہ ہود میں، آراف میں، بقیہ صورتوں میں اصحاب مدین کیا کہا گیا، اور یہاں ہے اصحاب الایکا۔ اب بحث یہ چھڑ گئی کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا دونوں ایک ہیں یا جدا جدا ہیں، دونوں ایک ہیں یا، بہت سارے مفسرین اور ایک طرفہ کہتا ہے کہ دونوں ایک ہیں، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کیا ہیں، دونوں ایک ہی قوم تھی، سمجھا۔ اصحاب مدین اس لیے کہا گیا کہ مدین علاقے کا نام تھا، اور اصحاب الایکا اس لیے کہا گیا کہ وہاں درخت بہت زیادہ تھے، درخت کیا تھے، اس لیے نام مختلف ہیں، مخلوق قوم ایک ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ دوسری طرف ہیں، وہ کہتے ہیں نہ، اصحاب مدین اور ہیں، اصحاب ایکا اور ہیں، اصحاب مدین اور ہیں، اصحاب ایکا، پہلے گئے حضرت اصحاب مدین کی طرف، انہوں نے نہ مانا، وہ ہلاک ہو گئے، بعد میں گئے اصحاب الایکا کی طرف۔ البتہ اتنی بات ہے کہ دونوں کی بیماری ایک تھی، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا دونوں کی بیماری ایک تھی۔ اصحاب مدین میں بھی دو بڑی بیماریاں تھیں، شرک تھا اور ناپ تول میں کمی بیشی، اور اصحاب ایکا میں بھی یہی دو بیماریاں تھیں، شرک تھا اور ناپ تول میں کمی بیشی۔ ویسے بات یہی دل کو لگتی ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا جدا جدا ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ شعراء کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کے حالات بیان کیے، جب بھی وہاں کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں اخوہم، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، کذبت قوم نوح المرسلین، آگے فرمائیں گے اذ قال لهم اخوہم نوح،
کیا فرمائیں گے؟ اذ قال لهم اخوهم نوح، اذ قال لهم اخوهم لوط، اذ قال لهم اخوهم ہود، اخوہم کہتے آئے، لیکن جب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو وہاں اخوہم نہیں فرمایا، فرمایا اذ قال لهم شعیب، اذ قال لهم، وہاں اصحاب ایکا کا ذکر فرمایا اور فرمایا اذ قال لهم شعیب، وہاں اخوہم نہیں بولا۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصحاب مدین اور ہیں اور اصحاب ایکا اور ہیں۔ دیکھو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک شان یہ ہے تھے اصحاب الایکا درختوں والے، لَظَالِمِينَ البتہ ظلم کرنے والے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، فَانْتَقَمْنَا کے نیچے تمہارے پاس نہیں لکھا ہوا، لکھ لو ثمرۂ ظلم، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس بدلہ لیا ہم نے ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، کون؟ ایکا اور لوط علیہ السلام کی قوم، یہ دونوں لب امام مبین، البتہ شاہراہ اعظم پر ہیں، البتہ شاہراہ، بھائی راستہ جو ہوتا ہے نا، راستہ اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، راستے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ امام، کیونکہ راستے کی بندہ کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے، اقتداء کرتا ہے نا، کہ راستہ جدھر جا رہا ہے بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، تو راستے کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں اصحاب ایکا اور قوم لوط علیہ السلام، لب امام مبین، البتہ شاہراہ اعظم پر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تقبل اللہ۔